السلام علیکم۔ عشق عین کی 19ویں قسط لے کر حاضر ہوں۔ ان کے بیٹھتے ہی الہی بخش ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ ان کے پاؤں دبانے لگا۔ شاہ فرید کسمسائے، زیادتی نہ کرو الہی بخش، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مان جاؤ۔ باجی یہ تو میرے جوڑوں کے درد کا علاج ہے، مجھے نہ روکیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ شاہ فرید مزاج کے خلاف اسے برداشت کر رہے تھے۔ ایک بات کہوں باجی، آج میرے باپ کی روح بہت خوش ہوگی۔ کیوں الہی بخش؟ ابا ساری عمر مجھے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی تلقین کرتے رہے۔ میں کہتا عشق کیا نہیں جاتا، خود بخود ہو جاتا ہے، جب نصیب میں ہوا تو مجھے بھی ہو جائے گا۔ الہی بخش نے توقف کیا اور ایک گہری سانس لی۔ آج میرے نصیب جاگ گئے، میرے اللہ جی نے مجھے عشق کی دولت دے دی۔ میں بہت خوش ہوں باجی، آج عاقبت سنورنے کا سامان ہوا ہے۔ شاہ فرید کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن دیوانہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ انہوں نے دل میں خدا سے عرض کی، مجھے تکبر اور گھمنڈ سے محفوظ فرما معبود۔ الہی بخش شاہ فرید کے پاؤں دباتا رہا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک ایسی چمک اور روشنی تھی کہ اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اندر گھر میں کھلنے والے دروازے کی طرف منہ کر کے پکارا، سجاد حسین، سجاد حسین ادھر آؤ۔ چند لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور ایک دراز قد خوشرو لڑکا کمرے میں آیا۔ جی ابو جان۔ الہی بخش جھپٹ کر اٹھا اور سجاد کے ہاتھ چومنے لگا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس کے لہجے اور نگاہوں میں محبت تھی۔ جاؤ بیٹے لسی لے کر آؤ۔ نہ سرکار نہ، الہی بخش نے نفی میں سر ہلایا، مجھے بس ٹھنڈا پانی پلا دیں۔ لسی بھی ٹھنڈا پانی ہی ہے الہی بخش، شاہ فرید نے کہا اور بیٹے کی طرف مڑے۔ جاؤ بیٹے لسی لاؤ۔ سجاد حسین چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لسی کا جگ اور گلاس لے کر آیا اور پھر اور بھر کر دونوں کو دیے۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب نے اصرار کر کے الہی بخش کو لسی پلائی۔ لسی پینے کے بعد الہی بخش چھت کو تکنے لگا۔ اچانک اس کی نظر دیواروں پر پڑی، جو رنگ و روغن سے محروم تھیں۔ گستاخی معاف باجی سرکار، اس نے کہا، اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ کہو الہی بخش۔ اللہ کے حکم سے آپ نے مکان بہت اچھا بنایا ہے، پر رنگ روغن نہیں کرایا اب تک، کرا لوں گا کبھی، شاہ صاحب نے بے پرواہی سے کہا۔ شاہ صاحب یہ کام مجھے دے دیں، دیکھیں گے، ابھی تو میرا ارادہ نہیں۔ الہی بخش نے جھپٹ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ باجی یہ کام مجھے دے دیں، میں آپ کے گھر میں رنگ کروں گا۔ فرید شاہ ہچکچا رہے تھے۔ الہی بخش تمہارے لیے مشکل ہے، ایک تو جوڑوں کا درد، پھر عرصے سے تم نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے۔ الہی بخش انگلیوں پر گننے لگا۔ 27 سال ہو گئے سرکار، 27 سال پہلے آخری بار یہ کام کیا تھا۔ اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا، بس برش سے ناتا ٹوٹ گیا، لیکن اب آخری بار آپ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ باجی اللہ نے مجھ بے ہنر کو یہ ہنر دیا تھا، اس سے میں نے ایک عمر حلال کی روٹی کمائی، دنیا سنواری، پھر یہ کام چھوڑ دیا، اب اس سے آخرت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں محبت سے بہت اچھا رنگ کروں گا، کیا پتہ آپ کی دعا سے، میری محبت سے خوش ہو کر اللہ جی مجھ گناہگار کو بھی جنت میں ایک گوشہ دے دیں۔ لیکن الہی بخش
خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کرنا باجی۔ الہی بخش نے پھر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ اچھا ٹھیک ہے الہی بخش، شاہ صاحب نے اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے کہا، میں تمہاری خوشی ضرور پوری کروں گا۔ شاہ فرید کی ہچکچاہٹ بے سبب نہیں تھی، ان دنوں ان کا ہاتھ تنگ تھا، اسی لیے انہوں نے رنگ و روغن کا کام مؤخر کر دیا تھا۔ چلیں بازار، میں آپ کو رنگ بھی رعایت پر دلاؤں گا۔ آج نہیں الہی بخش، کل صبح چلیں گے۔ شاہ صاحب نے اسے ٹال دیا، ابھی تم آرام سے بیٹھو۔ اگلی صبح 9 بجے شاہ فرید اپنی بانڈی میں روزمرہ کے کام نپٹا رہے تھے کہ الہی بخش نازل ہو گیا۔ دست بوسی کے بعد وہ بولا، باجی چلیں۔ کہاں؟ بازار، رنگ و روغن کا سامان لینے۔ ابھی تو بازار کھلا بھی نہیں ہوگا۔ شاہ فرید بولے، تم سکون سے بیٹھو، چائے پیو، پھر بازار بھی چلیں گے۔ الہی بخش وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں شاہ صاحب کا منجلا بیٹا اعجاز حسین چائے لے آیا، وہ چائے پیتا رہا۔ شاہ صاحب نے کچھ پیسوں کا بندوبست کر لیا تھا، عام حالات میں ابھی رنگ نہ کراتے، لیکن دیوانے کے آگے ہار گئے تھے۔ 10:30 بجے کے قریب انہوں نے الہی بخش سے کہا، آؤ بازار چلیں۔ دونوں بازار چلے گئے۔ الہی بخش انہیں ایک دکان پر لے گیا، وہاں اس نے ضرورت کی تمام چیزیں خریدیں اور اس کے بعد جو بھاؤ تاؤ شروع کیا تو دکاندار بھی پریشان ہو گیا۔ دیکھو بابا، اتنے کا تو یہ مجھے بھی نہیں پڑتا، دکاندار نے احتجاج کیا۔ اپنا نفع تو میں چھوڑ سکتا ہوں، نقصان میں مال دینے لگا تو چل لی میری دکان۔ ہر جگہ منافع نہیں دیکھتے بال کے، الہی بخش نے دبے سے کہا، ساری زندگی منافع لیا ہے، آج نقصان میں بھی دیکھ جانتا نہیں، یہ کس کے گھر کا کام ہے؟ اس نے فریشا کی طرف اشارہ کیا، مجھے دیکھ، میں اپنے منافع میں تجھے شریک کر رہا ہوں، کچھ آخرت کا سامان بھی کر لے۔ شاہ صاحب کا شرمندگی سے برا حال تھا، وہ بولے، نہیں الہی بخش، ایسی رعایت مجھے نہیں چاہیے، میں پوری قیمت ادا کروں گا۔ باجی، کسی کی آخرت کے منافع کا معاملہ ہو تو مرضی کے خلاف بھی کر لیا کریں۔ الہی بخش نے شاہ صاحب سے کہا، پھر دکاندار سے بولا، بول کیا کہتا ہے؟ دکاندار نے اس کی آنکھوں میں ایک پل دیکھا اور موم ہو گیا۔ الہی بخش نے اسی دن سے کام شروع کر دیا۔ شاہ صاحب پریشان تھے، جانتے تھے کہ الہی بخش جوڑوں کے درد کا مریض ہے، پھر اس کی عمر بھی کم نہیں تھی، صحت کی خرابی ویسے بھی عمر کو بڑھا دیتی ہے، اور مکان ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا تھا اور 2 منزلہ بھی۔ کام بہت تھا، لیکن الہی بخش کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کام میں کسی کو شریک کر لے، سو وہ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب الہی بخش کی کام کی رفتار بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ بڑی لگن اور محبت سے کام کر رہا تھا۔ ایک دیوار پوری کرنے کے بعد وہ دیر تک کھڑا اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھتا رہتا، اس مصور کی طرح جس نے کوئی شاہکار تخلیق کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، پھر وہ دوبارہ اسی دیوار پر کام شروع کر دیتا۔ شاہ صاحب نے گھر میں کہہ دیا تھا کہ الہی بخش کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہے، انہوں نے بیٹوں کو بھی ہدایت کر دی تھی، وہ الہی بخش کا خاص خیال رکھتے۔ شاہ صاحب کے بیٹوں کے لیے الہی بخش عجوبے سے کم نہیں تھا۔ شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا دلدار حسین تو بہت چھوٹا تھا، 3 بیٹے سجاد حسین، اعجاز حسین اور تصور حسین سمجھدار تھے۔ تصور حسین کو پیار میں گل پیر کہا جاتا تھا۔ تینوں لڑکوں کو قوالی سے بڑی دلچسپی تھی، شاہ صاحب کی مرضی کے خلاف وہ ڈیک لے آئے تھے، جب بھی موقع ملتا وہ قوالی کا کوئی کیسٹ لگا دیتے۔ کام کی رفتار میں یہ ایک چیز بھی ماننے تھی، کسی قوالی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آ جاتا تو بیٹھا ہوا الہی بخش کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ سینے پر باندھ کر نظریں زمین پر جما دیتا، اسے ہوش ہی نہ رہتا،
یہاں تک کہ گل پیر اسے ہلاتے ہوئے کہتا، بابا قوالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات قوالی کی حد تک نہیں تھی، گفتگو میں بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتا تو الہی بخش احترام میں غلاموں کی طرح کھڑا ہو جاتا اور کھو جاتا۔ ایسی عقیدت اور احترام لڑکوں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ الہی بخش خود ان کی اتنی عزت کرتا جیسے وہ اس کے بزرگ ہوں۔ فرید شاہ صاحب کا معمول تھا کہ ہر روز الہی بخش سے اس کی ضرورت ہر روز کئی بار پوچھا کرتے۔ الہی بخش ہر بار یہی کہتا کہ اسے بس ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے باجی، آپ بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ میرا فرض ہے، تم میرے لیے کام کر رہے ہو، مجھے ہر طرح سے تمہارا خیال رکھنا ہوگا، لیکن تم کبھی کچھ مانگتے نہیں۔ مجھے جو چاہیے وہ مل رہا ہے، اور کیا مانگوں؟ الہی بخش کہتا۔ شاہ فرید کے بیٹے الہی بخش سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی موڈ میں ہوتا تو الہی بخش ایسی دانش کی باتیں کرتا کہ وہ حیران رہ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا مظاہرہ بھی ان کے لیے بہت خوش کن تھا۔ مجموعی طور پر عمر کے فرق کے باوجود وہ اس کی صحبت میں خوش رہتے تھے۔ کام اپنی مخصوص رفتار سے چل رہا تھا، لیکن اس بات کا اعتراف سب کو تھا کہ الہی بخش غیر معمولی طور پر اچھا کام کر رہا ہے۔ ایک دن شاہ فرید معمول کے مطابق الہی بخش کے پاس آئے۔ شام کا وقت تھا، الہی بخش گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیسے ہو الہی بخش؟ اللہ کا شکر ہے باجی، بس جوڑوں کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، الہی بخش نے کہا۔ پھر بولا، اجازت ہو تو کل میں کام سے چھٹی کر لوں سرکار؟ اجازت کی ضرورت نہیں الہی بخش، تم میرے نوکر تو نہیں ہو؟ شاہ صاحب نے کہا، تم جب چاہو چھٹی کر سکتے ہو، پر میں تو اجازت لوں گا باجی، میں کل سول ہسپتال جاؤں گا۔ نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا مریض کی۔ ناڑی سے ادھر ڈاکٹر ظہیر ہے، تم کل سجاد حسین کے ساتھ اس کے پاس چلے جانا۔ نا جی سرکار، میں آپ کا پیسہ نہیں خرچ کرانا چاہتا، ایسی کوئی بات نہیں، فیس وہ زیادہ نہیں لیتا، تم اپنی جیب سے دے دینا۔ اس پر الہی بخش رضامند ہو گیا۔ شاہ صاحب اسی شام ڈاکٹر ظہیر کے پاس چلے گئے، وہ ان کے متقدمین میں سے تھا۔ شاہ صاحب جا کر اسے سمجھا آئے۔ اگلے روز الہی بخش سجاد حسین کے ساتھ ڈاکٹر ظہیر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر ظہیر نے بڑی توجہ سے اسے دیکھا، تمام دعائیں اس اپنے پاس سے دیں اور پھر سجاد حسین سے بولا، چھوٹے شاہ جی، اسے آرام کی ضرورت ہے، کم از کم ایک ہفتہ اسے بستر پر لٹائیں، چلنے بھی نہ دیں۔ فیس کیا دوں ڈاکٹر صاحب؟ الہی بخش نے پوچھا۔ اب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فیس لوں گا، اللہ اوپر ہی کچھ نواز دے تو اچھا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ الہی بخش بہت خوش ہوا، اس نے کہا، آپ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہر مسلمان کو ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ الہی بخش کو اس دعا سے بہت فائدہ ہوا، بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر پر اس کا اعتقاد ہو گیا تھا۔ اسی شام شاہ فرید پھر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر واقعتاً کچھ لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاہ صاحب نے بلا اصرار اسے پوری فیس اور دعاؤں کے پیسے دیے اور تاکید کی کہ الہی بخش کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ الہی بخش نے بامشکل ایک دن ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا، مگر دوسرے ہی دن آیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ شاہ صاحب نے دیکھا تو بہت خفا ہوئے۔ تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا تھا، انہوں نے پہلی بار الہی بخش سے سخت لہجے میں بات کی، تم کیوں خود کو تکلیف میں ڈالتے اور مجھ کو گناہگار کرتے ہو؟ یقین کریں باجی، سرکار مجھ سے قسم لے لیں، بستر پر لیٹنے سے زیادہ آرام مجھے آپ کے کام میں ملتا ہے، الہی بخش نے لجاجت سے کہا۔ شاہ صاحب نے بہت سمجھایا، مگر دیوانے اسے نہیں ہارنا پڑتا تھا۔ ایک دن شاہ فرید بانڈی میں بھینس کے لیے چارہ بنا رہے تھے، اچانک الہی بخش ان کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔
کیا بات ہے الہی بخش؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ وہ باجی سرکار، کل چاند کی 11ویں تاریخ ہے۔ شاہ صاحب مسکرائے۔ مجھے معلوم ہے کل تمہارے مرید آئیں گے، تم چھٹی کرو گے، یہی بات ہے نا؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں تم اپنی مرضی کے مالک ہو، آزاد آدمی ہو۔ یہ بات نہیں سرکار۔ تو پھر کیا بات ہے؟ وہ سرکار، بات یہ ہے سرکار، الہی بخش سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے نظریں اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی ہچکچاہٹ ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا بات ہے الہی بخش؟ الہی بخش نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے سرکار، ڈرتا ہوں آپ گستاخی نہ سمجھیں۔ شاہ صاحب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کھول دیے۔ بولا الہی بخش، تم مجھے جانتے ہو، میں تم پر کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ سرکار، میں چاہتا ہوں کل آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ ایک لمحے کو شاہ فرید کی رنگ متغیر ہو گئی، پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے الہی بخش، میں آؤں گا۔ اگلے روز شاہ فرید نے وعدہ جلدی سے نبھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لنگر کا کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ روایت کی پاسداری بھی تو ان کی طبیعت میں تھی اور وہ الہی بخش کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پہنچے تو الہی بخش کو اپنے ہاتھوں سے مرغ زچ کرتے پایا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ اتنی جلدی آگے باجی سرکار؟ اس نے جلدی جلدی خون میں لتھڑے ہوئے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کو کپڑے سے صاف کر کے ان کے ہاتھ چومے۔ شاہ صاحب نے محسوس کیا کہ وہ انہیں ہمیشہ سے بھی زیادہ تعظیم دے رہا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ اس کے مرید انہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں الہی بخش، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لیکن میں زیادہ دیر رکوں گا نہیں۔ آئیں تو میں آپ کو جلدی نہیں جانے دوں گا۔ الہی بخش نے انہیں اس گھنے درخت کے نیچے لے گیا جہاں اس کی گدی تھی۔ آپ یہاں تشریف رکھیں سرکار۔ نہیں، یہاں نہیں بیٹھوں گا میں، یہ تمہارا مقام ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، میرا مقام تو آپ کے قدموں میں ہے باجی، آپ کو قسم ہے دنیا کے بادشاہ کی، بیٹھ جائیں۔ یہ مناسب نہیں الہی بخش۔ لیکن الہی بخش کی ضد کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ بیٹھے تو الہی بخش نے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ اپنے مرشد کو جو شاہ صاحب کے پاؤں دباتے دیکھا تو الہی بخش کے کچھ مرید بھی اس سعادت میں شامل ہونے لگے، مگر الہی بخش نے انہیں ڈپٹ دیا، یہاں صرف باجی کے پاؤں دبا سکتا ہوں، کوئی اور نہیں۔ تھوڑی دیر بعد الہی بخش نے ان سے اجازت چاہی، سرکار مجھے کھانا پکانا ہے۔ شاہ صاحب کو حیرت ہوئی، الہی بخش کے مرید پہلے ہی کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ بہرحال انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ بعد میں الہی بخش پھر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ باجی میرے سرکار، آپ کے لیے دسترخوان بچھا دوں؟ الہی بخش، مجھے بھوک نہیں ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ الہی بخش ان کے پاؤں دبانے لگا۔ 15 منٹ بعد اس کا ایک مرید اس کے پاس آیا۔ لنگر تیار ہے بابا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آواز دے لوں گا۔ 10 منٹ گزر گئے تو شاہ صاحب نے الہی بخش سے کہا، لنگر کیوں نہیں شروع کراتے الہی بخش؟ سرکار آپ بسم اللہ کریں گے تو اس کے بعد ہی لنگر شروع کروں گا۔ الہی بخش میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ الہی بخش اپنے دونوں رخسار پیٹنے لگا۔ یہ آپ نے کیسے سوچا سرکار کہ میں اتنا گستاخ ہو سکتا ہوں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے علیحدہ سے اور خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ وہ مرغ میں آپ ہی کے لیے زچ کر رہا تھا سرکار۔ شاہ فرید کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے اور اب پوری طرح سمجھ گئے کہ الہی بخش کس طرح کا آدمی ہے۔ اپنے مریدوں کے سامنے کوئی کسی اور کو اپنی گدی پر بٹھا کر اس کے پاؤں دبا سکتا ہے، کسی کے لیے کھانے کا ایسا اہتمام کر سکتا ہے۔ رخصت ہوتے وقت شاہ فرید نے الہی بخش سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا الہی بخش؟ بات وضاحت طلب تھی، لیکن
الہی بخش سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی ذات سے 2 فائدے اٹھا رہا ہوں باجی، ایک تو عاقبت سدھار رہا ہوں، دوسرے آپ جانتے ہیں کہ مرید ہاتھ چومے تو مجھے جیسے کمزور اور چھوٹے آدمی کا نفس تو دمبا بن جاتا ہے۔ میں نفس کے اس موٹے تازے دمبے کو پنپنے نہیں دینا چاہتا۔ باجی ایک شعر سناؤ الہی بخش۔ سادہ سا شعر ہے باجی۔ شاعر کہتا ہے: اسیر اب تک ہوں میں اپنی انا کا، مجھے تو اپنے رستے میں بچھا لے۔ شاہ فرید کے ہونٹوں پر ستائشی مسکراہٹ ابھری۔ باجی اب جس 11ویں کو آپ نہیں آئیں گے یہاں لنگر نہیں ہوگا۔ ایسی شرط نہ لگا الہی بخش۔ الہی بخش پھر رخسار پیٹنے لگا۔ شرط نہیں میرے سرکار، یہ دل کی آواز ہے۔